نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحابہ بیٹھے ہی ہوں گے، قبیلے کی ایک چھوٹی بچی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس سردار کے پاس گیا اور اس پہ دم کر کے آ گیا۔ جب انہوں نے دم کیا تو وہ سردار صحیح ہو گیا۔ تو صحابہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ دم کرنا جانتے تھے؟ کہا کہ نہیں، میں تو بس گیا اور میں نے سورہ فاتحہ ام الکتاب اس پہ پڑھی، اس کا دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ کسی پہ دم کرنا اور دم کرنے پہ اجرت لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہے، اس کی ابتدا سے ہو رہا ہے، تو پھر وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ الحمد میں اس لفظ حمد تمام میں کئی طرح کے عموم موجود ہیں، کئی طریقے کی تعریفیں للہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعے سورہ فاتحہ جو کہ ہم دن میں کم از کم 5 وقتہ نماز میں 20 دفعہ پڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے فضائل اور اہمیت پہ بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے، اس کے بارے میں، اس کی اہمیت میں کیا روایات اور احادیث ہیں، کیا نکات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج اس کی مزید مختصر سی ایک فضیلت بتانے کے بعد اس کی تفسیر کا آغاز کریں گے، اور آنے والے 1 سے 2 جمعے یہ تفسیر چلے گی تاکہ اس سورت کو جو کہ اتنی اہمیت کی حامل ہے، قرآن کی پہلی سورت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس کو ہم گہرائی میں پورے فہم کے ساتھ ہم سمجھ لیں اور اپنے دل و دماغ میں اتار لیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ اس سورت کے کئی نام ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ نام ہی اس کی فضیلت پہ دلالت کرتے ہیں، کیونکہ نام کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے ہے، کوئی نہ کوئی خاص خصوصیت ہے جس کی وجہ سے وہ نام رکھا گیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک نام جو کہ مشہور نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب ہے،
فاتحہ کھولنے والی یعنی کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے. اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی پہلی شروع کے الفاظ پہلی آیت پہ اس کا نام بھی رکھا گیا. اسی طرح سورۃ الحمد ہے، السبع المثانی ہے کہ جو 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح القرآن العظیم ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے. یہ نام احادیث اور قرآن ہی کے اندر یہ نام مذکور ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی قرآن عظیم کا لفظ موجود ہے، اور میں نے اس کی توجیہ بتائی تھی کہ اس کو قرآن عظیم کیوں کہا جاتا ہے. علماء نے بتایا ہے کہ یہ قرآن عظیم اس لیے ہے کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے. قرآن کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس سورہ فاتحہ میں اکٹھا ہیں. اسی طرح ام القرآن ہے، اسی طرح ام الکتاب ہے، اسی طرح الصلاۃ ہے اس کا ایک نام، کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ صلاۃ جو پوری نماز ہے اس کا ایک نام صلاۃ ہے، نماز ہے. یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اس کا ایک جز ہے. تو جز کا نام پہ کل رکھ دیا، کل کے نام پہ جز کا نام رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور اس کے معنی میں کئی ایک اور احادیث ثابت ہیں، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. تو وہ تقسیم، یہ وہ نماز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو ہم رکوع سجود والی کرتے ہیں، بلکہ ادھر صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. اور پوری وہ طویل حدیث ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. اور اس طرح پوری صورت ہے، اور آخر میں جا کے اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. یہ سارے نام میں نے پچھلے جمعے بتائے تھے. ایک نام اور ایک صفت بہت اہم جو میں سمجھتا ہوں بتانے کے لائق ہے اور ضروری بھی ہے، وہ یہ کہ اس کا ایک نام الرقیہ ہے. کیا ہے؟ الرقیہ. یا پھر بعض نے نام رکھا ہے الشافی، شفا دینے والی. رقیہ عربی زبان میں دم کو کہتے ہیں. دم کیا ہوتا ہے؟ کسی بیمار پہ یا کسی غیر بیمار پہ بھی کچھ پڑھ کے پھونکنا، شر کے بچاؤ کے لیے، یا کوئی بیماری آ جائے اس سے خلاصی کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. اس کو ہم دم کہتے ہیں. عام زبان میں کسی پہ دم کرنا، اپنے پہ دم کرنا. اس صورت کا نام ہی دم رکھا گیا ہے. عربی میں رقیے کو دم کہتے ہیں، گویا کہ یہ صورت خود ایک دم ہے. اور اس حوالے سے حدیث آتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، اور ہمارا گزر ایک رستے میں ایک گاؤں پہ قبیلے پہ ہوا. تو ظاہر ہم مسافر تھے، تو مسافر مہمان ہوتا ہے، تو ہم نے قبیلے والوں سے کچھ مہمان نوازی طلب کی. تو قبیلے والوں نے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی، ہم اپنے کھانے کی فکر پڑی ہوئی، ہم آپ کو کیا کریں، مثلاً بات بتا رہا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا. تو ابھی یہ گفتگو ہی ہوئی تھی یا صحابہ بیٹھے ہی ہوں گے کہ اس قبیلے کی ایک چھوٹی بچی آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے سردار کو ایک سانپ نے، ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، کیا آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس سردار کے پاس گیا اور اس پہ دم کر کے آ گیا. واپس آیا تو صحابہ نے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا آپ دم کرنا جانتے تھے؟ کیونکہ جب انہوں نے دم کیا تو وہ سردار صحیح ہو گیا. کیا بیماری تھی؟ کوئی عام نزلہ زکام نہیں تھا، بلکہ ایک زہریلے جانور کا ڈسا ہوا تھا. اس پہ انہوں نے جا کے دم کیا، وہ سردار صحیح ہو گیا. صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے یہ دم آج سے پہلے کیا تھا، جانتے تھے آپ دم کرنا؟ کہا کہ نہیں، میں تو بس گیا اور میں نے سورہ فاتحہ ام الکتاب اس پہ پڑھی، اس کا دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا. تو ایک روایت میں ہے، مسلم کی روایت میں، کہ جب وہ لڑکی آئی تھی تو صحابہ نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تب تک دم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں 30 بکریاں نہیں دے دیتے. تو نے کہا ٹھیک ہے، سردار بچنا چاہیے، یہ جانور بکریاں رزق تو مال آنے جانے والی چیز ہے. تو وہ گئے، دم کیا
اور جب وہ سردار صحیح ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں اس نے ہمیں 30 بکریاں بھی دی اور دودھ بھی پلایا، یعنی ہماری مہمان نوازی بھی کی۔ تو لیکن جب یہ بکریاں مل گئیں تو وہ بھی صحابہ تھے، ایک مختلف کام کیا نا انہوں نے، تو سب نے کہا کہ ہم یہ بکریاں تب تک تقسیم نہیں کریں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان نہ کر دیں اور اس کے صحیح ہونے کی ان سے تصدیق نہ کر لیں۔ یہی ہوا، صحابہ کا اتفاق تھا، وہ بھی صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کبھی غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح شام بیٹھنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے، ان کے علم میں کوئی کمی ہوگی؟ ان کی سمجھ میں کوئی کمی ہوگی؟ بلکہ اللہ نے خود ان کی سمجھ، ان کے فہم، ان کے کردار کی گواہی قرآن میں دی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھتا ہے، یعنی کن لوگوں میں رکھتا ہے۔ وہ صحابہ خیر القرون، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ نے اس رسالت کو ان لوگوں میں رکھا ہے کہ وہ لوگ کوئی چھوٹے منصب کے لوگ نہیں ہوں گے۔ لیکن غور کیجئے، جب یہ ایک مسئلہ آیا کہ ہم نے جا کے دم کر دیا اور اس کے نتیجے میں 30 بکریاں لے لیں، تو صحابہ نے کہا جب تک نبی علیہ السلام سے جا کے نہیں پوچھیں گے تب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ غور یہ کیجئے کہ کسی صحابی نے یہ بات کہی کہ نہیں بھائی میرا فتویٰ یہ ہے، میری رائے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کھا لینا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اپنے علم، اپنی رائے، اپنی سوچ پہ نبی علیہ السلام کو مقدم کیا، شریعت کے حکم کو مقدم کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ نے اپنی آراء پیش نہیں کی، لیکن جب حدیث ہو، جب نبی علیہ السلام کی رہنمائی ہو، اس کے سامنے کسی شخص کے لیے اپنی گواہی دینا جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ صحابہ واپس لوٹے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پورا واقعہ بتایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے جس نے دم کیا تھا، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ خود ابو سعید خدری تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے خود دم کیا تھا، جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورت جو ہے یہ رقیہ ہے؟ یعنی تم نے صحیح کیا، یہ سورت جو ہے یہ واقعی رقیہ ہے، دم کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بکریاں ملی ہیں اس کو تقسیم کر دو اور اس میں میرا حصہ بھی مجھے دے دو، یعنی یہ کام صحیح کیا۔ اور یہاں سے یہ بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی پہ دم کرنا اور دم کرنے پہ اجرت لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک انسان شرط لگا کر کہ جی میں آپ پہ دم کر رہا ہوں، میں اتنے اتنے پیسے لوں گا یا اتنا اتنا مال یا بکری یا جانور لوں گا، یہ جائز ہے، آپ کے اوپر ہے، آپ دیں نہ دیں، آپ کی استطاعت ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی فی سبیل اللہ یہ کام کرے، اللہ کے لیے یہ کام کرے، تو یقیناً اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کے ضمن میں نہیں آتا کہ جس میں ہے کہ وہ تھوڑے سے مال کی خاطر قرآن کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ تو قرآن پڑھانے کے لیے یا قرآن سے دم کرنے کے لیے یہ آیت وہاں فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں آئی ہے کہ جو حق کو چھپا دیتے ہیں، حقائق کو، وحی الہی کے احکام کو چھپاتے ہیں، ثمناً قلیلا، قلیل سامان، قلیل قیمت کے مقابلے میں، عوض میں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس کے بالکل الٹ معنی میں کہ بہترین اجر جو تم لیتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز پہ ہے جو کتاب اللہ کے پڑھانے پہ لیتے ہو۔ تو اس لیے کتاب اللہ پڑھانے پہ، اس کی اشاعت پہ، اس کی طباعت پہ، اس کی کتابت پہ اجرت لینا یا اس کمائی کو حاصل کرنا، یہ بہت مبارک کمائی ہے۔ یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ بہت مبارک فعل ہے۔ ہاں، اس کو ظاہر ہے تجارت نہ بنا دے، اس قرآن کو اپنی دنیاوی کمائی کا غرض اور مقصد نہ بنا دے۔ ہاں، اس کے مقصد اس کی خدمت ہو، اس کے نتیجے میں جو اجرت مل رہی ہے اس کو پورے شرح صدر کے ساتھ استعمال کرے، اپنی زندگی میں لگائے، بہت مبارک کمائی ہے۔ بہرحال یہ اس کا ایک نام رقیہ ہے کہ یہ دم ہے۔ یہاں بس ایک بات غور کر کے پہلی آیت کی تفسیر کروں گا۔ یہ سورت قرآن میں موجود ہے، قرآن کا آغاز اس سے ہوا، اس کو قرآن عظیم کہا، قرآن کی سب سے عظیم سورت کہا۔ صحابی نے سانپ کے ڈسے ہوئے پہ جا کے دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ آج لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ مختلف عاملین کی طرف جاتے ہیں، مختلف قسم کے دم کرانے والوں کی طرف جاتے ہیں، نئے نئے وظائف کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔
میرا یہ سوال ہے کہ اتنی عظیم صورت، اتنے عظیم الفاظ، اتنے عظیم احادیث اور اس کے فضائل کے بعد بھی ہمیں کسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے علاج کے لیے، دم کرانے کے لیے مسنون چیزوں کو دیکھنا چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس قرآن کو، پورے قرآن کو شفا کا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ کہا میں ایک دفعہ ایک بستی میں گیا، میں بیمار ہو گیا اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، تو میں نے سورہ فاتحہ سے اپنا دم کیا اور میں چند دنوں میں صحیح ہو گیا۔ مفسر قرآن شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کا کئی بار تجربہ کیا ہے اور لوگوں کو یہ نسخہ دیا ہے سورہ فاتحہ سے دم کرنے کا۔ کہتے ہیں میری ہمشیرہ وہ پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں تھی، ایک پاؤں ان کا صحیح نہیں تھا، تو چونکہ ایک صحیح نہیں تھا تو دوسرا بھی ناکارہ ہوئے جا رہا تھا، اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد کو کسی نے بتایا کہ آپ سورہ فاتحہ سے دم کیجئے۔ کہتے ہیں ابھی 12 دن نہیں گزرے تھے، 13ویں دن وہ ہمشیرہ ان کی جو ہے وہ دیوار کے سہارے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ تو یہ سورہ فاتحہ نبی علیہ السلام کے مطابق، صحابہ کے فعل کے مطابق کوئی یہ ہلکی صورت نہیں ہے کہ جس کو ہم ایسے یار یہ تو سب پڑھتے رہتے ہیں، یہ تو عام، ہاں جی ہم تو پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں میں تاثیر ضرور ہے، ان چیزوں کی فضیلت ضرور ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارے عمل میں تاثیر نہیں آتی، ہمارا عمل اس کی تاثیر یا اس کو اثر انداز ہونے سے روک دیتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے، فجر کی نمازوں میں ہماری یہاں کمی ہے، باجماعت نماز میں کمی ہے، حلال رزق کھانے میں کمی ہے، ہم اپنے کمائی میں حرام کی ملاوٹ کرتے ہیں، دکانوں پہ کاروباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، گانے بجانوں کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، گناہ کے وہ کام کرتے ہیں جو شاید کسی کو بتائیں تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ آیتوں پر اور ان مسنون چیزوں پہ عمل کریں تو وہ 100% اثر انداز ہو۔ نہیں، تاثیر تب آتی ہے جب ہمارے اندر اخلاص ہوتا ہے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے وہ صحابی تھے جنہوں نے ایک دفعہ یا چند دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سامنے والا زہر کا ڈسا ہوا تندرست ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں غلط ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم عموماً یہ کہہ لیجئے بالاتفاق یہ سورہ نمل کا جز ہے، اور صحابہ کے اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہر سورت کے ساتھ شروع میں نازل ہوئی ہے اور ہر سورت کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ حصہ ہے یا نہیں، اس میں علماء کا بہرحال اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو سائڈ پہ رکھیں تو ایک بات مسلم یہ ہے کہ اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، جیسے باقی سورتوں کے شروع میں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کی جب تلاوت کرنی ہے تو دوران تلاوت، سورہ توبہ سے پہلے آپ تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت سورہ توبہ آ گئی تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو دوران تلاوت سورہ توبہ ہے تو بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرنی ہے، وہ نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن اگر قرآن کی تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہے، اس کی ابتدا سے ہو رہا ہے، تو پھر وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عموماً جو مسئلہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ برکت سے بھر دیا جاتا ہے، یا جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ برکت سے خالی ہوتا ہے، یا وہ کوئی اچھا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر چیز، ہر سورت کے شروع میں یہ آئی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ لغوی ترجمہ ہے کس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اب عموماً جو مشہور ہے وہ کیا ہے، یا جو ہماری زبانوں پہ ترجمہ جاری ہے وہ کیا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو یہ شروع کا لفظ ہم کہاں سے لے آئے؟ با کا مطلب سے، اسم مانا نام، اسم لفظ اللہ رحمان الرحیم، یہ شروع کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو یہ آپ لوگ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی اس عربی زبان کا کہہ لیجئے کمال ہے، اور اللہ نے اس میں اس بسم اللہ کے ساتھ کوئی لفظ نہیں جوڑا. اس کے پیچھے حکمت ہی یہی ہے کہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق کوئی نہ کوئی لفظ اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے اور وہ محذوف ہے. یعنی یہ بات جارہ ہے، اسم مجرور ہے، تو جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے، اور وہ متعلق فعل یا شبہ فعل ہوتا ہے. تو یہاں آسان الفاظ میں کوئی نہ کوئی لفظ چھپا ہوا ہے. تو عموماً ہم چونکہ بسم اللہ کسی کام کے شروع میں پڑھتے ہیں، اس لیے ہم وہ جو چھپا ہوا لفظ ہے وہ شروع کا لفظ نکال لیتے ہیں کہ ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے. لیکن جب کبھی انسان کوئی چیز لکھے، کوئی چیز پڑھے، کسی جگہ پہ داخل ہو، کسی جگہ سے نکلے، کچھ بھی کرے، تب بھی بسم اللہ پڑھے گا، اور تب وہ سارے معنی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے یہاں پہ کوئی خاص معنی ذکر نہیں کیا. یعنی ایک انسان پانی پیے تو نیت یہ کر لے میں پیتا ہوں اللہ کے نام سے. ایک انسان چلے تو وہ نیت کرے کہ میں چلتا ہوں اللہ کے نام سے. ایک انسان لکھے تو وہ نیت کرے میں لکھتا ہوں اللہ کے نام سے. تو وہاں شروع کا معنی جو ہے وہ ہر جگہ صحیح ثابت نہیں آئے گا. اس لیے یہ شروع کا لفظ آیت میں یا اس بسم اللہ میں موجود نہیں ہے، یہ محذوف ہے. اور محذوف ہم جو کام کریں وہ نکال سکتے ہیں، نکالنا جائز ہے. اب پہلی آیت یا اگر بسم اللہ کو حصہ مانیں تو دوسری آیت وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. الحمد، یہ ہم تعریف کو کہتے ہیں. ہم نے ترجمہ کیا تمام، تو یہ تمام کا لفظ ادھر بھی موجود نہیں ہے. الحمد تمام تعریفیں، تو تمام کا لفظ نہیں ہے، ہم لفظ موجود ہے. یہ تمام کا جو ترجمہ ہے یہ الف لام سے لیا ہے، کہ یہ الف لام معنی ہی یہ دیتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. للہ، اللہ کے لیے ہیں، جو کون ہے؟ رب العالمین ہے. اس تمام جہانوں کا، تمام عالم کا اللہ رب ہے. تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. یہ بات غور کیجئے، یہ بات بتا کے اپنی بات کو بس ختم کرتے ہیں کہ الحمد، میں نے کہا کہ تمام کی تمام تعریف، تو اس میں کئی عموم ہیں. الحمد میں، اس لفظ حمد، الحمد میں، تمام میں کئی طرح کے عموم موجود ہیں، اور ایک خصوص ہے وہ یہ کہ کئی طریقے کی تعریفیں للہ خاص اللہ کے لیے ہیں. اب کس کس طرح کی، کہ کس طرح کی تعریفیں یا حمد اللہ کے لیے ہیں، یا کس طرح کا عموم موجود ہے، اس میں 4 سے 5 عموم ہیں. ایک کہ اس میں فاعل کا بھی عموم ہے، کہ تمام تعریفیں بلکہ تمام تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. قرآن کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہی ہے. یعنی ہر شے کائنات کی وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یعنی ہر تعریف کرنے والے کی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے. اسی طرح اس میں زمان مکان کا عموم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ روم کی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمینوں میں. یعنی تمام تعریفیں بلکہ تمام جگہوں کی تعریفیں، زمین ہو آسمان ہو، وہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اسی طرح زمانے کا، وقت کا، اوقات کا بھی عموم ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ قصص کی، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس کے لیے حمد اولا میں بھی ہے اور آخرہ میں بھی ہے، شروع میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. یعنی تمام تعریفوں میں مطلب تمام وقتوں کی، تمام اوقات کی، تمام زمانوں کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اسی طرح حمد میں ہی عموم ہے. کس طرح کہ وہ تعریف زبان سے کی جائے، اعمال سے کی جائے، اعضاء سے کی جائے، اونچی آواز سے کی جائے، پست آواز سے کی جائے، دل میں کی جائے، وہ ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یعنی تمام تعریفوں میں سب چیزیں آ گئیں، تمام جگہوں کی، تمام تعریف کرنے والوں کی، تمام
زمانوں کی، اوقات کی اور تمام طریقوں سے جس میں تعریف کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا جو سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔